السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 92 اور 93 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی نشانیاں لے کر، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو، اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ یہ ایک اور وجہ سے ان کے تورات پر ایمان کے دعوے کا رد ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا سلوک کیا جو اپنی نبوت کی واضح نشانیاں اور ناقابل تردید دلائل لے کر تمہارے پاس آئے، جیسے عصا، ید بیضا، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، سمندر کا پھٹنا، منو سلوا، پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا، بادل کا سایہ وغیرہ۔ پھر ان نشانیوں کے آنے کے بعد تم نے بچڑا بنا کر پوجنا شروع کر دیا، تو کیا یہ تورات پر ایمان تھا؟ من بعد ہی اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے نشانیاں لانے کے بعد بھی۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا فوقکم اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر، الطور کوہ طور، خذوا ما آتیناکم پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوۃ مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، قالوا وہ بولے، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی، واشربوا اور رچا دیا گیا، فی میں قلوبہم ان کے دل، العجل بکفرہم بچڑا ان کے کفر کے سبب، قل کہہ دیں، بئس ما کیا ہی برا جو، یأمرکم بہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان کنتم اگر تم ہو، مؤمنین مومن۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا اور حکم دیا تھا کہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور اس کے احکام غور سے سننا، تو تمہارے اسلاف کہنے لگے کہ ہم نے یہ حکم سن لیا اور دل میں کہا کہ ہم مانیں گے نہیں۔ ان کے اسی کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں کیسی بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ میثاق کے وقت ان لوگوں کے دلوں میں چور تھا، یعنی جب تم سے تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو جھکا کر تورات کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا عہد لیا جا رہا تھا، جس کا پہلا اور بنیادی حکم یہی تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرو گے اور نہ کسی کو اللہ کا شریک بناؤ گے، تو تمہارے اسلاف نے کہا تھا کہ ہم نے یہ احکام سن لیے ہیں۔ اس وقت بھی تمہارے دل میں چور موجود تھا، کیونکہ گوسالہ پرستی کے جراثیم تمہارے دلوں میں موجود تھے، اور تم نے تورات کے احکام کو دل سے قطعاً تسلیم نہیں کیا۔ یعنی ایمان کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان مشرکانہ اعمال و عقائد کو بالکل چھوڑ کر نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت کرے، مگر تمہارا یہ ایمان کس قسم کا ایمان ہے جو مشرکانہ افعال، بد عہدیوں اور نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے؟ تمہارے اسلاف بھی یہی کچھ کرتے رہے اور تم بھی انہی کی ڈگر پر چل رہے ہو۔